آج کی اس محفل پاک میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دین متین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس سچے دین پر ہم آج قائم ہیں، اس کی جامعیت، اس کے کمال اور اس کے شمول کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ہے کیا آخر، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو غیر اسلام کی طرف توجہ کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سارے نبیوں نے اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے، خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں؟ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، ہونا یہ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ، افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کے وہ اسلام قبول بھی کیے اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا پھلکا دین ہے جو محلے سے چلا ہے۔ اگر یہ ہلکا پھلکا دین ہوتا تو 14 صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری سوسائٹیاں آئیں، لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا۔ تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں، یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں، اور کئی دین بھی آئے، بہت سارے دین بھی آئے، لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے، اتنی ہارڈ ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو۔ فطرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، سب لوگ کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے انسان کو، اور وہ بھوک لگنے پر کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا۔
نیند لگتی ہے یہ انسان کی فطرت ہے، سوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدائشی ہیں۔ بھوک لگنا انسان کی فطرت۔ اب اگر میں آرڈر دے دوں کہ تم دن بھر بلکہ 1 مہینے تک 2 مہینے تک چھو بھی نہیں سکتے کھانے کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا، انسان کی فطرت کے خلاف۔ آپ کو میں یہ کہوں کہ تم 48 گھنٹے تک سو نہیں سکتے، پلک جھپک نہیں سکتے، تو گویا کہ میں نے فطرت کے خلاف بات کیا۔ انسان کی فطرت اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی طبیعت میں سونا ہے، آرام کرنا ہے، پیدائشی ہے۔ تو اسلام نے ایسا کوئی بھی حکم اپنے ماننے والوں پر نافذ نہیں کیا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو۔ اس کی فطرت کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں۔ ہاں، لیکن دوسرے لوگوں نے فطرت کے خلاف بہت ساری چیزیں عائد کی ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ اس کی چند مثالیں بتاؤں گا۔ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں اپنی تقریر سے پہلے ہی، اسلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے آئے ہوئے پہلے کے دین جتنے بھی ہیں ان کو جھوٹا نہیں کہتا، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، تورات، انجیل، زبور، ان تمام چیزوں کو اسلام نے جھوٹا نہیں کہا، بلکہ اسلام کا دعویٰ تو اتنا ہی ہے کہ زمانہ بڑھتا گیا، اب کامل دین اسلام ہے۔ اس کا دعویٰ اتنا ہی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے سب غلط تھے، نہ، کبھی ہم نے نبیوں کا انکار کیا؟ کسی نبی کے خلاف ہم نے بات کی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لب کشائی کر سکتے ہیں۔ یہودی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں، عیسائی جن نبیوں کو مقدس مانتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اگر ان کے نبی ہونے کی تصریح کر دی تو ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ ادنا سی بھی توہین کسی نبی کی تو اسلام سے نکل جائے گا، کسی بھی نبی کی۔ اسی طرح جو آسمانی کتابیں آئیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے، تورات، انجیل، زبور، اس کا اگر تم انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ لیکن ہمارا اب دعویٰ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ کتابیں اپنے زمانے کی تھیں۔ اب جو زمانہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک، اس زمانے کے لیے اگر سوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو اسلام ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس کو میں ثابت کروں گا۔ جیسے عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں، انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے، جیسے رہبانیت، ان کے ہاں راہب بنتے ہیں، نن ہوتی ہیں، زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، پادری شادی نہیں کرے گا، پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے، تسکین حاصل کرے۔ مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، صفت دی ہے، اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے، لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے۔ اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں، اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر، تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی، یہ فطرت کے خلاف بات کی۔ میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ معلوم ہے آپ کو، آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے۔ جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں
جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی، سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا۔ حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے، اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا۔ یہ حالات ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا۔ اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے۔ اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے۔ ہم سنیاس نہیں لیتے۔ ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی، تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے۔ جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا، جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے۔ میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے، بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے۔ اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، بیمار ہو سکتے ہو، روزانہ رات پورے نہیں سو رہے۔ اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دو۔ اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا، جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی۔ حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں
افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں۔ اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں، ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا۔ آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ۔ اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے، بھوکا کیوں رکھتا ہے، جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں۔ تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے؟ پہلی بات یہ ہے، اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو، اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا، تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے، بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے۔ میرے عزیزو، اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں، نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی، ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے۔ آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا، اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں، 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو۔ یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے، موجود ہے، کچھ نہ ڈالو، صرف پانی پر رہو۔ اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری، جتنی بھی گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا پھل ہیں، صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو، تمہاری صحت برقرار رہے گی۔ ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے، اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا، ہمارا ڈاکٹر نہیں، پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی۔ نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے۔ تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے، روزے لے کر کے آئے تھے، اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کو خوردبین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے، مل جائے۔ ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت، ان کو نہیں ملا، تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے، عربی دان تھے، وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں۔ خیر، اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے؟
تمہیں کون سی؟ کہا یہ کیا ہے، صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، فجر کے وقت انسان کے لیے بھاری ہے۔ اور ایک مستشرق ہے، مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی۔ اس میں سے ایک نے کہا، اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے، اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے، کرو تو چلے نہیں کرے تو چلے۔ اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے، بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ فجر میں نہیں جاتے۔ اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے، یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے۔ مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے، ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے۔ جو فریش رہنے والا ہے، جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کا وقت۔ صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے۔ میرے عزیزوں بتاؤ، آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں، اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں، بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا۔ فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں اسلام کی انہی تمام باتوں، میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں، تھوڑی سی چیزیں۔ پھر چل کر کے اعتراض یہ آیا، چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق صحیح تو ہے، اسلام صبح اٹھاتا ہے فائدے کے لیے اٹھاتا ہے، طبیعت اچھی رہتی ہے، خوشحالی رہتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو سختی ہے، جو سخت ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں سخت ہے ان کے دماغ کے اعتبار سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ میرا چیلنج ہے، طبیعت کے عین مطابق بنا ہوا ہے، اور میں اگر دوسرے مذاہب کو چھیڑوں تو بات بہت دور ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی خرابیاں لے کر کے سب کے سامنے بیٹھوں، اور خرابیاں ڈھونڈنا اچھی بات بھی نہیں، ہم تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے، یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں۔ میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ، کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھماتے پھراتے، تم عورتوں کو پابند رکھے ہو۔ اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو، 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہو۔ ابھی تو ہم نے ایک ہی کیا ہے، پھر بھی ان کو تکلیف ہے، 4 کی اجازت اسلام نے، اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو، ایک کمرے میں قید رکھتے ہو، اور یہی مغربی تہذیب کے دلدادہ کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی۔ ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج، اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے۔ کون سی برابری تم چاہتے ہو، کون سی برابری؟ یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے،
عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے، تم اس کو برابری سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں سے تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا۔ تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھی اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں وہ چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے۔ کبھی اس کے برتن کو یہودیوں نے ان کے برتنوں کو، گلاس کو سب الگ کر دیا تھا ان ایام میں۔ پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے۔ اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں، عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں، مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، مرد کے برابر اسے طاقت نہیں۔ سب کو معلوم ہے وہ کہیں کی بھی عورت ہو، اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اور مردوں کی طبیعت ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے۔ جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟
जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट ये बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहाँ बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को ये कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ, हो अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामलात हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख कर के कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, गोश्त खुला रखा है, हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते। हमारे पास यही फार्मूला है, हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें। हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये पाबंदी है बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन लोगों ने कहा था कि ये इस्लाम की जोर जबरदस्ती है, औरतों को इतना कैद करके रखते हैं, बेचारे आज 12-12 घंटे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा नकाब पहने हुए हैं, पूरा का, और ऐसा नकाब पहने हुए हैं कि हवा भी आना मुश्किल हो जाती है। और हम तो बुरके बेचने वाले मशहूर थे, बुरके बेचने वाले मशहूर थे, आज पूरी मगरिबी दुनिया मशहूर हो गई। पीपी किट नाम रखा है तुमने, बुरके ही बेच रहे हो, बेच रहे। हम तो सिर्फ हिफाजत औरतों के जिस्मों की कर रहे थे, तुमने तो बुरका अब मर्दों को भी पहना है, सबको पहना है। अब इनसे पूछो क्यों अब सख्ती नहीं है? ये किसी के जिस्म को इतना ढांक करके रखना ये जोर जबरदस्ती नहीं है? तुम कहते हो इस्लाम इतनी सख्ती लेकर के आया है कि औरतों को बंद करके रखा। अब ये जवाब नहीं, वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है।
اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. یک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کیا ہے آپ کی کچن میں، آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے، رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا، زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے، ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو، بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ. اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے. وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے، بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس کی رضا پوچھی جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں، میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں. ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات. چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے. اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا، بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا. یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے ہیں اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے.
दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा, तो औरत की बात तो दूर की है। मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं, तो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो।
وہ نکاح نہیں، اس کو متع کہتے ہیں۔ ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے، کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں، کہا پھر بھی چلنا ہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو۔ معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو۔ ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی۔ حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے۔ بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے۔ میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے۔ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم دو، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو۔ 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں، بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ۔ ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں، نہیں عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے، اس کے بھی ہم خلاف ہیں۔ نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو۔ اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے گا۔ انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری ویب سائٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں۔ کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے،
زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے۔ باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے۔ اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی۔ اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری۔ کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا۔ یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا۔ دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج پھر یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں، بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا۔ ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا۔ اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں۔ میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی، اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں، ہے تو شراب ہی، الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مسلمان تھے، ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے، نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا، یہ چپ جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ۔ تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا، اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے۔ جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا۔
اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے، تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی، تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا، کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد، اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا، جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا پیوں گا، وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں، اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہم سب کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا، اسلام نے شراب سے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب کے نقصانات گنائیں، اے میرے عزیزو ان کو خود کو معلوم ہے، یہ منع کرتے ہیں شراب پینے کے لیے، ڈرائیورز کو منع کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں لیور خراب ہو جائیں گے، کڈنی خراب ہو جائیں گے، اتنے خراب ہونے والی چیز کو بیچتے کیوں ہیں؟ لائسنس آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دھندا چلاتے ہو۔ اسلام جو ہے اس کی اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی منع کر رہے ہو، تقریباً پوری دنیا منع کرتی ہے شراب سے بچو، شراب سے بچو، تمہارے اور اسلام میں فرق یہ ہے اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اور تم صرف بولتے ہو اندر سے سپلائی کرتے ہو۔ اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں، یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے، ان سے پوچھو شراب پھینک دیتے بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے، کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے، جب شراب حرام ہوئی پوچھا گیا یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا، دوسرے کام میں یوز ہوتا۔ کہا نا اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے، یاد بھی نہ آئے، اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے۔ اے میرے عزیزو، بہت ساری خصوصیات ہیں، جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے، یہی اکمل دین ہے، اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں۔ میرا ٹاپک اور طویل تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ آخری میری چند باتیں یہ سن لو، جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا، تم جس دین پر قائم ہو فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں، کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دجال کی فوج ہے، پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا۔ ان کو دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے۔
دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں میں ویسا مسلمان نہیں ہوں، ایسا مسلمان نہیں، تم صفائی دینے لگ جاتے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے، تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے۔ تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا تم جس کی کا پروپیگنڈا کر رہے ہو میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے، میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے، میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہ، میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں، غلط کام ہو جائے، لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے، میرا دین ہلکا نہیں ہے۔ تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے۔ کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے، پاکیزہ کھلا رہا ہے، تمہیں کتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا ہے جانتے ہیں؟ تم کو وحشی قوم میں نہیں رکھا، تم کو زنا سے روکا گیا ہے، جس کو آج پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھلے عام چھوڑ دینا چاہیے، سب جس کو پسند کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گڈمنڈ ہو جائیں، مرد عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں، عقلی دلیلیں بہت لاتے ہیں، تو ان سے کہو اپنی بہن اور بھائی کے نکاح کو کیوں تم غلط سمجھتے ہو؟ کر لینا چاہیے پھر نہیں۔ آج پوری دنیا اس کا انکار کرتی ہے، بھائی اور بہن کا ریلیشن نہیں ہو سکتا، نکاح میں نہیں ہو سکتا، حالانکہ عقل کے اعتبار سے کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، مل جانا چاہیے، نہیں تسلیم کرتے۔ یہ پھر ہم کو کہتے نہیں اخلاق ایسے نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اسلام اخلاق ہی تو سکھاتا ہے، اخلاق ہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے، بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آیا ہوگی۔ ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنی حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے علل اعلان قبول کیا ہے۔ ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو، سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں، اور سخت معاملات آنے والے ہیں۔ یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے، مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے۔ مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں۔ کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم؟ ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں جھکتے ہیں، بات اپنے رب کی کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، مسلمان ہونا میری غلطی تھی، مسلمان ہونا میرا گناہ تھا، یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی نہ آنے دینا۔ اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا، چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے۔ میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے میں سال میں ایک بار کہوں گا انشاءاللہ یہ نوجوانوں کے دلوں سے خوف نکلے گا، نکلے گا، خوف نکلے گا۔ آپ اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے، مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا، مجھے یمن جانے دو، یہودی تھی، صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی، 2 صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑاؤ۔ کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں، یہودی عورت تھی۔ اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ 2 نوجوان کیسے لے کر کے گئے، یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا۔ یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے سارے لوگوں کو جمع کر کے، میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اب یہاں پر سب مسلمان بھر
بھر گئے، لیکن میں نے یہ دو نوجوانوں کو دیکھا، مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ جب کبھی کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا تھا، صحابہ ہوتے تھے، تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے، دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی، وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ ایک دو صحابہ کا قافلہ، اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے، اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے، سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں وہیں سیفٹی لگ رہی ہے۔ ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے، اٹھایا ہے، ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں۔ آج ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر ایک روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو، تو یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا، جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان، یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو درداء، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو درداء تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہو۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو درداء بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو درداء اسی وقت کھڑے تھے، کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا، امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے۔
مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے. اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے. وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا تھا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے. میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں. ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے. آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے. امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں. تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے. وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی. عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو؟ نہ. حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا. اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا. عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں، جہاں امیری غریبی یہ سارے سسٹم نہیں. یہ کاسٹزم کہاں سے ہے؟ اسلام میں نہیں. اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے. ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو. آج بھی تمہارے یہاں مار توڑ ہے. اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا. ارے راجستھان میں آج بھی ہے، چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے. آج بھی ہے. دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. آخری میں سمجھا رہا ہوں اسلام کی ایکویلٹی کو، مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ. کسی دلت کو، کسی SC/ST کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دیکھو. نہیں، اب شگن ہو جائے گا، اب شگن ہو جائے گا. اس کو تو حق نہیں، دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں. بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں، میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دلت ہے. یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے. اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے؟ مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے. یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں. لاؤ تم آؤ ادھر مسجد کے مصلے پر دیکھو. مسجد کے مصلے کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے.
वो हमारी नमाजों का इमाम है। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा है वो हमारे नमाजों का इमाम है। अगर वो तक़वा व तहारत तजवीद को जानता है वो हमारा इमाम है। शरीयत सिर्फ इतना कहती है ईमान हो, बाकी किसी भी बिरादरी का हो, ईमान हो किसी भी बिरादरी का हो, वो इमाम बन सकता है। मस्जिद के मुसल्ले पे भी चढ़ सकता है, मिंबर पे भी चढ़ सकता है, कुरान भी पकड़ सकता है, बल्कि तुम्हें फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है, फतवा देने की अथॉरिटी भी रखता है। जानते हैं हमारे कुछ मुफ्तियान कराम अभी माजी करीब में गुजरे हैं, आज अब भी एक बहुत बड़े फ़क़ीह मौजूद हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं जिनकी ताज़ीम खुद मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाया करते थे। वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक पंडित के बेटे हैं, वो पंडित के बेटे हैं। शुरू में खुद उनकी घर के माहौल ऐसे थे, पूरे हिंदुआना रस्म व रिवाज थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का काफिला आया था, वो ईमान लाए और दरस निज़ामिया पढ़ा, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फ़क़ीह बने। आज उनकी पोजीशन ये है 60 मुफ्तियों के बीच में बैठ करके वो फतवा देते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया, कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल हबशी को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति, मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम, उस जमाने का आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, एक वक्त में खैरात करने वाला, 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उसी सफ में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूँ, यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ, उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। जो लिखता